بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کرلش عثمان دیکھنے والے ناظرین یہ بات جانتے ہیں کہ بامسی بے کا ایک خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں بہت سے کاغذات اور کتابیں موجود ہیں، اور بامسی بے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کمرے کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کمرہ ایسا خفیہ ہے کہ آج تک کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ اور کرلش عثمان کی قسط نمبر 40 دیکھ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا پوپ نے اس خفیہ کمرے کے بارے میں جاسوسی کے لیے اپنے ایجنٹس کیوں بھیجے ہیں؟ اس کمرے میں موجود ان کاغذات، ڈاکومنٹس اور کتابوں کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے انہیں خفیہ رکھا ہوا ہے؟ اور اب یہ ڈاکومنٹس عثمان غازی کے حوالے کیوں کیے جائیں گے؟ اور کیا واقعی ان خفیہ کاغذات کا تاریخ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کیا محمد بوزدیگ نے ڈرامے کو انٹرٹیننگ اور دلچسپ بنانے کے لیے یہ چیز اس میں شامل کی ہے؟ تو آئیے ناظرین اکرام، آج یہ سب باتیں تاریخ کی روشنی میں جانتے ہیں۔ کرلش عثمان دیکھنے والے یہ تو جانتے ہیں کہ بامسی اس سیکرٹ کمرے کے بارے میں عثمان غازی سے بات کر چکے ہیں جو ان کتابوں اور کاغذات کی صورت میں ان کے پاس ہے۔ بامسی بے تو اس سیریز میں حقیقی کردار نہیں ہے، کیونکہ بامسی بے کا تاریخ میں ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور یہ ترکوں کے صرف ایک جنگجو کا نام ہے جنہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس ڈرامے میں شامل کیا گیا۔ مگر ناظرین اکرام، مگر یہ کتابیں اور کاغذات، ان کی واقعی ایک تاریخ موجود ہے۔ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو قدیم ترک سلطنتوں کے خفیہ راز ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ترک تاریخ کی وہ تمام معلومات موجود ہیں کہ ترکوں نے کب اور کیا جنگی حکمت عملیہ اپنائیں، انہوں نے کیسے اپنی سلطنتیں قائم کی، اور اب ایک نئی ترک سلطنت بنانے کے لیے کیا حالات ہیں۔ یعنی یہ سب وہ معلومات ہیں جو ایک ترک سلطنت بنانے کے لیے عثمان غازی کو ضرورت ہوگی، اور وہ ان کتابوں اور کاغذات میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کاغذات میں جاسوسوں کے نام موجود ہیں، چاہے وہ صلیبی ہوں، منگول ہوں یا ترک، کہ وہ کن کن علاقوں میں ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ ان میں ان جاسوسوں کے نام بھی موجود ہیں جو دشمنوں کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور حالانکہ ان کی اصلیت کھل چکی ہے مگر انہیں غلط معلومات دشمن کو بھیجنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ناظرین اکرام، عثمان غازی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب صلیبی جنگوں کا دور گزر چکا ہے، مگر صلیبی پھر بھی مسلمانوں اور اسلامی سلطنتوں کے لیے بڑا خطرہ تھے۔ تو ان کاغذات میں صلیبیوں کے منصوبے، صلیبی قلعوں کے راز اور خفیہ راستوں وغیرہ کی تفصیل ہے جن کے ذریعے ان قلعوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ان قلعوں پر پہلے حملہ کرنے والوں کی مہمات کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ان خفیہ ڈاکومنٹس میں اس سونے کی تفصیل بھی موجود ہے کہ کن کن قلعوں میں کتنا کتنا موجود ہے اور کہاں کہاں چھپایا گیا ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں قلعوں کے بنائے گئے نقشے بھی ہیں جو ان قلعوں پر حملہ کرنے والے ترک جنگجوؤں کی مدد سے بنائے گئے۔ ان ڈاکومنٹس میں بازنطینی سلطنت اور منگولوں کی وہ تمام کمزوریاں بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر عثمان غازی کئی علاقوں کو بنا لڑے حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی علاقوں کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ فتح کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ عثمان غازی کی قابلیت ایک جنگجو کے طور پر یہ بھی تھی کہ آپ نے تھوڑی تھوڑی نفری کے ساتھ یا فوج کے ساتھ بڑے بڑے قلعے فتح کیے۔ مثلاً آپ نے کراچا حصار قلعہ صرف 300 جنگجوؤں کے ساتھ فتح کیا، اور جب آیا نکولا نے یار حصار قلعے کے تیکفور کے ساتھ مل کر عثمان غازی کو یار حصار قلعے کے تیکفور کی بیٹی کی شادی میں بلا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو عثمان غازی کو ان کے بازنطینی دوست کوسے میحال نے اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مگر عثمان غازی نے یہ چال چلی کہ انہوں نے 40 جنگجو عورتوں کے بھیس میں قلعے میں داخل کر دیے، جنہوں نے تمام مہمانوں اور بازنطینی سپاہیوں کو قیدی بنا کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ان ڈاکومنٹس میں جو ایک بہت اہم چیز موجود ہے وہ ان ہتھیاروں کی تفصیل ہے جو بازنطینی فوج یا صلیبیوں کے پاس ہیں، کہ یہ کن کن جگہوں پر محفوظ کیے گئے ہیں، ان کی ترسیل کیسے ہوتی ہے، اور اس میں چھاپوں وغیرہ کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اب یہ تمام معلومات وہ خزانہ ہے جو عثمان غازی جیسے کسی نڈر اور بہادر جنگجو کے ہاتھ لگ گیا تو اللہ کی مدد کے ساتھ انہیں وہ ریاست قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جو ترکوں کی ہو۔ یہی بات پوپ کو معلوم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عثمان غازی کو یہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں تاکہ کل کو وہ صلیبیوں کے خلاف خطرہ نہ بن جائے۔ یہ معلومات پوپ کو اس لیے بھی چاہیے تاکہ وہ انہیں اپنے منصوبوں میں استعمال کر سکیں، اور اگر آیا نکولا کو بھی اس خفیہ کمرے اور ان میں موجود کاغذات کے راز کا علم ہو گیا تو وہ بھی ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔
یعنی یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کے ہاتھ لگ گیا اس کی سلطنت قائم ہوگی۔ مگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تمام معلومات اور یہ راز ترکوں کے ہاتھ کیسے لگے اور تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ راز قدیم ترک سلطنتوں جیسے گوک ترک سلطنت یا ہند سلطنت سے منتقل ہو کر یہاں تک پہنچے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سفید داڑھی والے درویشوں کی تنظیم گوک ترک سلطنت کے قیام کے دوران قائم ہو چکی تھی، اور اس تنظیم کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنا تھا جو آپ نے قسطنطنیہ کے فتح کے بارے میں ترکوں کو دی تھی۔ قسطنطنیہ کی تب وہی حیثیت تھی جو آج امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی ہے۔ اسی لیے ترکوں کو قبول اسلام کے بعد اس حدیث پر پورا یقین تھا، اور قسطنطنیہ ہی کی فتح ان کا اولین مقصد تھا تاکہ وہ دنیا کی سپر پاور بن سکے۔ تو اس کی تکمیل کے لیے تمام روڈ میپس، تمام منصوبے اور تمام معلومات انہی کاغذات میں پوشیدہ ہیں، اور یہ خفیہ معلومات سفید داڑھی والوں نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے صدیوں کی محنت کے بعد اکٹھی کی، اور انہیں سفید داڑھی والوں نے عثمان غازی کے حوالے کیا، اور عثمان غازی نے ان معلومات کو کام میں لا کر ان کا پورا حق ادا کیا، اور ترکوں کو سلطنت عثمانیہ کی صورت میں ایک عظیم الشان سلطنت دیکھنے کو ملی جو عین صلیبیوں کی سرحد پر پوری شان و شوکت کے ساتھ 650 سال رہی۔ مگر ایک اور بات جو تاریخی طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ معلومات حاصل کرنے میں سفید داڑھی والے اکیلے نہیں تھے، بلکہ اخی عمران کی قائم کردہ اخی تحریک نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ جو لوگ اخی تحریک کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے لیے میں مختصراً بتا دوں کہ اخی تحریک میں زندگی کے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ترک لوگ تھے جو اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے موچی، بڑھئی، درزی، مستری اور اس جیسے بہت سے پیشے اپناتے تھے۔ کرلش عثمان کے پہلے سیزن میں دکھائے گئے شیخ ادب علی ایک درویش اور ولی اللہ تھے، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کمہار بھی تھے، یعنی مٹی کے برتن بنا کر بیچتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اخی تحریک کے رکن بھی تھے اور اپنے مریدوں کو اللہ سے ملانے کا کام بھی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی سفید داڑھی والوں کے ساتھ مل کر جاسوسی کا پورا نیٹ ورک قائم کیا تھا، جس نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں بہت ساتھ دیا۔ جیسا کہ کمرال ابدال شیخ ادب علی کے ہی شاگرد تھے اور عثمان غازی کے جاسوس تھے۔ اخی تحریک نے سلطنت عثمانیہ قائم ہونے کے بعد بھی اس سلطنت کے لیے بہت کام کیا۔ اخی تحریک کے ان تمام کارناموں پر میری ویڈیو موجود ہے، آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک اوپر دیے گئے کارڈ میں نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ روشنی لائٹ اخی لکھ کر سرچ کریں، میری ویڈیو سامنے آ جائے گی، اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اور میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔